بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فضا علی، آپ کی ہوسٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ وتھ فضا 24 نیوز پہ۔ ناظرین، آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کے دن ہماری جیسے کہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کے کوئی ایسے مسائل جو گھریلو مسائل، ذاتی مسائل، کوئی ایسے آپ کے پرسنل ایشوز جو آپ کے صحت سے جڑے ہوئے ہیں یا آپ کے کاموں سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کے رشتوں سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر کچھ ہم وظائف لیں، اور ایسے وظائف جو آپ پڑھیں ان کا صحیح طریقہ ہم ہمارے یہاں پہ جو صاحب علم ہیں ان سے پوچھیں اور وہ آپ کو بتائیں، تو پھر اس کے بعد آپ کی زندگی میں جو مسئلے ہیں، جو ٹینشنز ہیں، ان سے آپ جلد از جلد دور رہ سکیں۔ تو اسی طرح آج کا جو ٹاپک ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جو موضوع ہے ہمارا، وہ ہے جیسے ہم بہت ساری چیزیں کہیں رکھ کر کبھی بھول جاتے ہیں، کبھی چیزیں بھول جاتے ہیں، کبھی علم بھول جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ سارا سال جو ہے وہ تیاری کر رہے ہوتے ہیں، جیسے ایگزام کا ٹائم آتا ہے تو اس وقت اپنے پورے پرچے یاد کیے ہوئے بھول جاتے ہیں، اپنے سبق بھول جاتے ہیں۔ اور تو اور لوگ قرآن پاک پڑھتے ہیں اور قرآن پاک یاد کرتے ہیں، حفظ کرتے ہیں، اور اس کے بعد قرآن پاک بھی بھول جاتے ہیں۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ علم اور یادداشت کے مسئلے میں پھنسے رہتے ہیں۔ اب یہ علم اور یادداشت کا بیچ کا کیا مسئلہ ہے، اس پہ آج بات کرنے کے لیے ہم نے جن کو مدعو کیا ہے وہ ہے حافظ شفیق الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، دوسرے ہیں حافظ پروفیسر عبید الرحمان صاحب۔ آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، اور آپ لوگ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ۔ ہر جمعے آپ لوگ ہمارے پاس یہاں پہ مدعو ہوتے ہیں اور بہت سے لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ میں بتاؤں، یہ ایک ایسی نیکی ہے جو آپ لوگوں کو انشاءاللہ آگے تو ملے گی، مگر مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو دیکھ کے جو لوگ سیکھ رہے ہیں ان کی بھی نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ سے شروعات کروں گی کہ مجھے بتائیے گا شفیق الرحمان صاحب کہ یہ جو یادداشت اور یہ جو علم ہے، اس کے بیچ میں جو یہ مرحلہ ہے، یہ کیا ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تو ڈیفائن کیجیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی آیت ہے سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم آپ کو ایسا علم دیں گے، ایسے آپ کو پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کا حفظ اور علم کا فہم بھی بہت بڑی بات ہے، لیکن جو علم کا نسیان ہے، علم کا بھول جانا ہے یا یادداشت کا کمزور ہو جانا ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جو سب سے بہترین چیز دی ہے کہ علم کی یادداشت کیسے مضبوط کی جائے، اس کے لیے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ اسباب بھی ہیں جس کو اختیار کیا جائے۔ تو سب سے پہلے اگر طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے، اس کے لیے تو ادب الاستاد ہے۔ استاد کے ادب سے بہت زیادہ علم آتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری بات جو بہت بڑی بنیادی چیز ہے وہ خدمت الوالدین ہے، خدمت الابوین، اپنے والدین کی خدمت۔ یعنی یہ وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس کا تعلق آپ کے عمل سے ہے، آپ کے اعمال سے، وظائف سے ہٹ کر۔ اچھا، ادب الاستاد، اور اسی طرح خدمت الابوین، اور صلاۃ اللیل ولو رکعتین، 2 رکعت نماز رات تہجد قیام کی کرنے سے اتنا حافظہ کھلتا ہے کہ اس کی حد نہیں۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ یہ ہے کہ المواظبہ علی المطالعہ، کہ آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں، جو کرنا چاہتے ہیں، جو بڑھنا چاہتے ہیں، اس کے اوپر نظر تو لگائیں۔ آپ اس کتاب کو اپنے سینے سے لگائیں، اس کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنائیں۔ اور اسی طرح ساتھ ساتھ کچھ اہل علم نے تو اس چیز کو بھی بہت اہمیت دی ہے کہ دوام الوضو، آپ کا ظاہر جہاں صاف ستھرا ہو وہاں باطن بھی آپ کا پاک صاف ہونا چاہیے۔ باوضو رہنے والے آدمی کا حافظہ اور یادداشت اتنی مضبوط ہوتی ہے کیونکہ اس کے قریب کوئی حاسد نہیں آتا، اس کے قریب کوئی شر نہیں آتا، اس کے قریب کوئی شیطان نہیں آتا، اس کے قریب کوئی جادوگر اس طرح حملہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ بھی بہت بڑی بات۔ اور ساتھ تلاوت القرآن، قرآن مجید کی تھوڑی تلاوت آپ روزانہ کی بنیاد پہ کریں گے، آپ کے دماغ میں، آپ کی کانوں میں، آپ کی آنکھوں میں اور آپ کے کانوں میں قرآن کا ایک حصہ، ایک آیت آتی رہے گی۔ آپ کی آنکھ کی بصیرت اور آنکھ کی بصارت اور دل کی بصیرت، آنکھ کانوں کی سماعت مضبوط رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مسواک بھی ہے اور تقوی ہے۔ تقوی جو مخفی معاملات میں بھی، سری معاملات میں، اور اسی طرح جلوت خلوت میں آپ اللہ سے ڈرتے رہے۔ حتیٰ کہ دوام النسیانی، یہ جملہ بہت یاد رکھنے والا ہے، دوام النسیانی، نسیان کی دعا جو ہے ترک المعاصی، آپ گناہوں کو چھوڑ دو۔ امام وقی نے وہ شکایت کی کہ میرا حافظہ بہت کمزور ہے، میری یادداشت بہت جلدی جو ہے نا وہ جاتی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے ایک نسخہ بتایا کہ آپ گناہوں کو چھوڑ دیں۔ گناہ سب سے بڑے دشمن ہیں حافظے کے، اور گناہ سب سے بڑا دشمن ہے علم کا، گناہ سب سے بڑا دشمن ہے آپ کی علم کی ڈیپتھ اور علم کی گہرائی کا۔
تو یہ بہت ضروری ہے. اور قرآن مجید نے جو بتایا نا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرِي کہ آپ کے جو سینے کی تنگی ہے اس کا ایک بہت بڑا علاج یہ ہے کہ فَسَبِّحْ اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے آپ کا حافظہ کھلتا ہے اور قرآن کے علم سے آپ کا حافظہ کھلتا ہے. اس کے علاوہ دعائیں اگر دیکھی جائے تو دعائیں تو بے شمار ہیں. ان میں سے ایک آدمی اللہم انی اسألوک علما نافعا، یہ دو جملے کی دعا ہے. اللہم انی اسألوک علما نافعا، یا اللہ میں مستقل بنیادوں پہ تیرا سائل بن کے، فقیر بن کے، محتاج بن کے، تیرے گھر کا اس طرح فقیر بن کے جھولی پھیلا کے میں دعا کر رہا ہوں کہ مجھے تو ہمیشہ علم کے دروازے پہ کھڑا کر. ماشاءاللہ. مجھے ہمیشہ وہ علم عطا فرما جو علم میرے لیے اور میری پوری کائنات مخلوق خدا کے لیے، خصوصاً امت مسلمہ کے لیے میرا اور آپ کا نالج مفید اور بہتر سے بہتر تر ہو. یہ دعا بھی زبردست. اور پھر قرآن مجید کی یہ دعا ربی زدنی علما، ربی زدنی علما، یہ تو بہت اہم ہے. ربی زدنی علما، اے اللہ مجھے علم میں مزید اضافہ عطا فرما. کسی چیز میں اضافے کی اللہ کے رسول نے اس طرح دعا نہیں فرمائی جتنی کہ علم کے اضافے کی دعا فرمائی ہے. حتیٰ کہ مال کی دعا فرمائی ہے تو مال اتنا دے جتنا کہ قناعت والا ہے، لیکن علم اتنا دے جو میرے لیے ہمیشہ اضافہ ہوتا جائے. تو یہ دعا بہت اہم ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیگر بھی کام کر سکتے ہیں. اچھا، حفصہ میمونہ ہے حفصہ آباد سے، وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں. جی میمونہ، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا پوچھنا چاہیں گی میمونہ؟ جی میرا سوال یہ ہے کہ میری 30 سال عمر ہو گئی ہے اور میری شادی ابھی تک نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. جی آپ بتا دیجیے گا. ویسا شادی کے لیے اگر کہا جائے تو شادی کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ اگر تو مسئلہ اس کا کوئی حسد نظر بد والا ہے تو حسد نظر بد اتارنی پڑنی ہے. اس کے لیے آسان سا وظیفہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کو پرپوز کرتے ہیں، کوئی پرپوزل آپ کی طرف آتا ہے، تو آپ اس دن باوضو رہیں، صبح کی نماز با جماعت ادا کریں، اور اسی طرح ساتھ سورۃ بقرہ کی آیت 101 سے 103 وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہ آیات پڑھیں. اور اس کے ساتھ جس وقت مہمان آپ کو دیکھنے کے لیے آئیں تو اپنے کپڑوں کو بھی وہ شاور پانی دم کر کے منزل کی آیات پڑھ لیں، فاتحۃ الکرسی چاروں کل پڑھ لیں، اور اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات بسم اللہ الذی لا یضر، یہ دعا پڑھ کے کپڑوں کو شاور کر لیں. اور اس کے بعد جس وقت مہمانوں کے سامنے بیٹھنا ہے تو دو دعائیں پڑھتے رہیں. ایک تو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور دوسری ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے وظائف اور ذکر اذکار کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن جس وقت کوئی رشتہ دیکھنے کے لیے آتا ہے اس وقت ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں اور دعا نہیں پڑھتے. تو وہ جو 4-5 منٹ جو پیریڈ ہوتا ہے کہ دیکھنے کا اور پسند کرنے کا، اس وقت شیطانوں کے حملے ہو جاتے. اس وقت آپ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر اور حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ دعا کثرت سے پڑھیں اور استغفار ساتھ کریں. انشاءاللہ العزیز یہ رشتے کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ.